بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج ہم موجود ہیں پاکستان کے مایہ ناز دانشور، صحافی، محقق اور جرنلسٹ جناب سلیم بخاری صاحب کے ساتھ، اور آج ہم پاکستان کے سب سے بڑے اہم مسئلے آبادی اور اس کی امپلیکیشنز کے حوالے سے ان کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ اور آج کی نشست میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم دیکھ سکیں کہ پاکستان کا یہ مسئلہ کس طریقے سے تمام باقی مسائل کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس میں میڈیا اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ایک سر اس کے اوپر جنرل اوپینین سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں جاننا چاہوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں، اور آپ کی ایکسپرٹ اوپینین ہم اس کے اوپر لینا چاہیں گے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ایٹ لیسٹ گورنمنٹ لیول پر اس کے اوپر ایک نیا انیشیٹو جو ہے وہ لے کے آپ ہم تک پہنچے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ پاپولیشن کے حوالے سے کسی کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، پوری دنیا جانتی ہے۔ یونائٹڈ نیشن نے تو اس کو پاپولیشن بامب قرار دیا تھا، اور یہ پاپولیشن بامب ہے جس کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں سارے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس شعبے کو کہہ لیجئے یا اس سیکٹر کو وہ اٹینشن نہیں ملی ہے، وہ پرائرٹی نہیں مل پائی ہے، جس کی وجہ سے اس کی پرفارمنس جو ہے اس کو اس طرح سے ریٹ نہیں کیا جا سکتا جس طرح دوسرے ملکوں میں ہو رہی ہے۔ سب سے بڑا ماڈل ہمارے پاس چائنا ہے، اتنی میسو آبادی کا ملک ہے وہ، اس کے باوجود وہاں 1 چائلڈ پالیسی 50 سے زیادہ ایئرز تک چلی ہے، اور تھوڑی سی جو گنجائش نکالی انہوں نے وہ کہ اینی بڈی ہو کین سسٹین، جو اس کو سسٹین کر سکتا ہے اس کو اجازت دی ہے، وہ بھی 2 بچوں کی۔ ہمارے یہاں شروع میں اس کے اوپر کام ہوا، لیکن پھر ڈفرینٹ جو سکسیسو گورنمنٹس ہیں ان کی پرائرٹیز میں یہ نیچے جاتا رہا ہے۔ جیسا میں نے شروع میں کہا، مجھے بہت خوشی ہے کہ نیا انیشیٹو لے کے آپ نکلے ہیں، تو اس ایشو کو تو میرا خیال ہے اس کی اہمیت کو اور زیادہ ڈیفائن کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اٹ از آلریڈی ڈیفائنڈ کہ اگر یہ ایشو ریزالو نہیں ہوتا تو آپ کو اتنے ملٹیپل ایشوز کا سامنا کرنا پڑے گا کہ آپ کی نیشن ایز اے ہول بیٹھ جائے گی، چاہے وہ ان ٹرم آف ایگریکلچر لینڈ ہماری جس طریقے سے ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کنورٹ ہو رہی ہے، اور آپ کے پاس فوڈ کے کرائسس کے لیے آپ کو پرائم منسٹر نے بھی وارن کر دیا ہے کہ بچیں اس سے، اوپر سے آپ پاپولیشن کے اوپر اگر کنٹرول نہیں کر پائیں گے تو یہ ایک تباہی کے دہانے پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اگر فاسٹ وار فوٹنگ پر اس پہ کام نہ ہوا اور عوام نے اس کو اپنا ایشو سمجھ کے رسپونڈ نہ کیا تو تباہی جو ہے وہ بہت دور نہیں۔ اصل میں سر اس کو ہر انڈیویجول نے اپنا ایک مسئلہ سمجھنا ہے۔ ایک تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریسورسز کو بہم پہنچائے عوام تک، لیکن جہاں ریاست کی ذمہ داری ہے وہاں افراد کی ذمہ داری بھی ہے۔ ریاست نے اگر ایک فلاحی ریاست کی تشکیل کی طرف جانا ہے تو خاندان کی تشکیل کرنے والے میاں بیوی یا جو اس کے ہیڈ ہیں، دونوں والدین ہیں، انہوں نے بھی سوچنا ہے کہ وہ اپنے ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے خاندان کی تشکیل کس سائز پہ کریں۔ تو اس سلسلے میں سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا کیا رول پلے کر سکتا ہے کہ وہ خاندان کی تشکیل کے سلسلے میں عوام کو آگاہی میں ہمارا ساتھ دے سکے؟ دیکھیے، اس طرح کے جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں صرف ریاست کچھ نہیں کر سکتی۔ خوبصورت بات۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اویئرنیس ہونی چاہیے عوام میں کہ اس کے فوائد اور نقصانات کیا ہیں۔ اگر آپ نہیں عمل کریں گے تو کیا تباہی ہوگی، اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے، اپنی فیملی کا سائز چھوٹا رکھیں گے تو اس کے بینیفٹس کیا ہیں۔ اس اویئرنیس کے لیے میرے خیال سے سب سے زیادہ بڑا رول جو ہے وہ میڈیا کا ہے، اس لیے کہ میڈیا کی رسائی جو ہے وہ گراس روٹ لیول پر ایکسٹینسو ہے، چاہے وہ ریڈیو ہے، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہے، چاہے اب سوشل میڈیا ہے۔ جی بالکل۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں یہ تو بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ جناب اتنے موبائل بک گئے کہ ہماری تو اکانومی ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن انہیں موبائل کا فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ وہ نیگیٹو طرف تو استعمال ہو رہا ہے لیکن پازیٹیو طرف استعمال نہیں ہو رہا۔ یہ شاید والدین کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ لیکن اب مجھے خوشی ہوئی، میں نے سنا تھا، آئی ڈونٹ نو، آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا یہ ہو گیا ہے کہ نہیں، کہ اس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جائے گا اب اسکولوں میں؟ جی سر، پاپولیشن سائنسز کا سبجیکٹ اور ڈیموگرافی سبجیکٹس موجود ہیں اور یونیورسٹی لیول پہ بھی ہو رہا ہے، اور ہم اس کو سلیبس میں شامل کرنے کے لیے سلیبس میں میرے خیال سے اس کو شامل کریں، پرائمری لیول سے شروع کریں اس کو، جی ہائی اسکول لیول تک اس کو لے جائیں، اگر تو وہ بنیادی پرپز آپ کا اور آبجیکٹیو اچیو ہو جائے گا کہ لوگوں کو اویئرنیس ہو کہ یہ تباہی ہے کیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا کی بات آپ نے کی ہے، میڈیا اس میں ملٹیپل رول ادا کر سکتا ہے۔ اس میں اسپیشل پروگرامز ہو سکتے ہیں، اس میں جوائنٹ وینچرز ہو سکتے ہیں پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے، ایسے پروگرامز ہو سکتے ہیں جس میں لیڈر آف اوپینین، ریلیجیس لیڈرز وہ پارٹیسپیٹ کریں اور ایجوکیٹ کریں عوام کو، کیونکہ ان کی رسائی اور ان کی ریچ جو ہے وہ ماسز تک زیادہ آسان اور زیادہ افیکٹو ہے۔ میڈیا کا رول بہت انڈرمائنڈ ہے اس حوالے سے۔ میں صبح سے شام تک اس میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم نے بسا اوقات دیکھا ہے کہ ہم
جو ایک پیڈ کانٹینٹ چلاتے ہیں وہ تو میڈیا پہ چل جاتا ہے، لیکن جو فری آف کاسٹ یا سوشل کارپوریٹ رسپانسبلٹی کے طور پر اس کو چلنا چاہیے، تو اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق پیڈ کانٹینٹ سے نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہر گھر کا ایشو ہے. یہ جو میڈیا میں بیٹھے ہوئے لوگ انڈر دس روف ہم کام کر رہے ہیں، ہم سب کا بھی ایشو ہے. جی بالکل. تو ایک ایسا ایشو جو ہر انڈیویجول کو افیکٹ کرتا ہے، اس کے لیے میرے خیال ہے پیڈ کانٹینٹ تو از ون اسمال تھنگ. جو نیشنل کمٹمنٹ کی ضرورت ہے اس کے حوالے سے، کہ ہم اپنے آپ کو کمٹ کریں کہ یہ ہماری کاز ہے، یہ حکومت کا کوئی مشن نہیں ہے یا حکومت کی پروجیکشن کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ہمارے فائدے کی چیز ہے. یہ بات میرے خیال سے ریئلائز ہونی بھی چاہیے، اور ہم سب لوگوں کو جو بھی لیڈر آف اوپینین اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں، ان کو یہ میسج اکراس ٹو دا ماسز بھیجنا چاہیے کہ یہ آپ کا فائدہ ہے، اس میں حکومت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہی ایک بات ہے جو میرے خیال سے میڈیا کے ذریعے زیادہ افیکٹولی پہنچائی جا سکتی ہے. اچھا سر، اس میں ہم نے ایک فیکشن بڑا امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ہے علماء کا رول، کیونکہ ہم ایک ایسی سوسائٹی ہے جہاں پہ ہم مذہب کے کردار کو یا علماء کے کردار کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. اور ہم نے حکومت پنجاب نے بھی ایک علماء اور خطیب کی انوالومنٹ فیملی پلاننگ میں اس کے اوپر ایک ترقیاتی اسکیم ADPV سٹارٹ کی، اور 10 ضلعوں میں ہم اس کو پائلٹ کر رہے ہیں، اور اس کے ہمیں بہت اچھے ریزلٹس مل رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ علماء زیادہ تر ہمارے ساتھ ہیں اس موضوع کے اوپر، کیونکہ جب ہم اس کو ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کیا تو ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے کمپلیکیشن اور وقفے کے اوپر اختلافات نہیں ہیں. اگر کوئی اختلافات ہیں تو وہ کسی ایک آدھ بات پر ہے، لیکن وہ کوئی ایسا ان ریزالویبل ایشو نہیں ہے. میرا ذاتی ایکسپیرینس اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جس بھی اس نوعیت کی کمپین میں آپ نے علماء کو شامل کیا، اس کے نتائج بہت پازیٹیو آئے ہیں. یہ جو میں آپ کو ایک ماڈل بتا دیتا ہوں کہ یہ جو پولیو کی بات ہم کرتے ہیں، جی آپ کو پتہ ہے کہ ولیجز میں، فار فلنگ ایریاز میں، فاٹا میں اس کی بہت زیادہ مخالفت تھی. لوگ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں یہ کیا اس سے کچھ نقصانات ہو جائیں گے. اس کی بھی ایک ملٹیپل سٹوریز آپ کو سننے کو ملتی ہیں. لیکن جب علماء اس میں انوالو کیے گئے تو لوگوں نے اس کو رسپونڈ کیا ہے. ناٹ 100%، لیکن 80 to 85% تو ضرور کیا ہے. جی بالکل. ابتدا میں اگر مجھے یاد ہے جب یہ لانچ کیا جا رہا تھا فیملی پلاننگ بیک ایوب زیرا، تو میسج یہی تھا، اور ہر سطح پر تھا، چاہے وہ علماء تھے، چاہے وہ ٹیچرز تھے، چاہے وہ جرنلسٹ تھے، کہ یہ حکومت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے اندر، اس میں عوام الناس کا اپنا فائدہ ہے. یہی وہ میسج ہے جو کہیں نہ کہیں گم گیا ہے، اور اس کو دوبارہ سے میرے خیال سے کچھ رول ماڈلز آپ کو ضرور دیکھنے چاہیے. میں نے جیسے مثال دی چائنا کی، میں چونکہ وہاں ہو کے آیا ہوں 4-5 مرتبہ، اور پاپولیشن پلاننگ والوں نے ہمیں ایک دفعہ بلایا تھا ہاؤ دے کنٹرول دے پاپولیشن. تو یوزفل، افیکٹو، سکسیزفل ماڈلز موجود ہیں. ہمیں ان ماڈل سے بھی ڈرائیو کرنا چاہیے، اور جیسا آپ نے کہا بالکل ٹھیک بات ہے کہ اس میں آپ ہر جو سیکٹر ہے ہمارا، اس کے جو لیڈر آف اوپینینز ہیں ان کو آپ اپنے ساتھ آن بورڈ رکھیں. جو میڈیا کا رول جس کے اوپر بات تھوڑی سی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں میڈیا کو آپ اور زیادہ سے زیادہ انوالو کریں اس میں. دیکھیں نا، آپ کی ایک فون کال پہ میں حاضر ہوں. جی بالکل ایسے یہ صحیح ہے یا نہیں؟ نہیں، شکر گزار کی بات نہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا کوئی فائدہ اس میں پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن میری اگلی جنریشن جو ہے اس کا فائدہ ہے. میرے ذریعے جو میسج پہنچے گا، چاہے وہ میرے گھر والے ہیں، چاہے وہ میرے جاننے والے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمرشل کوئی وہ نہیں ہے، یہ نیشنل کمٹمنٹ کے ساتھ ہے. یہ کمٹمنٹ ڈھونڈیں کہاں ہے اور کہاں گمی ہوئی ہے. اور سارے سیکٹرز جتنے بھی ہیں، چاہے وہ علماء ہیں، چاہے وہ لیکچررز ہیں، چاہے وہ جرنلسٹ ہیں، چاہے وہ رائٹرز ہیں، ان کو آپ آن بورڈ کریں، ساتھ ملائیں. اور والنٹیئر، اس کے اندر کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ اٹریکٹیو بنائیں آپ اس کو کہ کوئی آدمی پیسے. اس کو آپ جب تک نیشنل کمٹمنٹ اور نیشنل سروس کے طور پر پروجیکٹ نہیں کریں گے، آپ کو وہ آبجیکٹیو آپ کے حاصل. سر یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا، اور میں انتہائی مسرت محسوس کرتا ہوں یہ بتاتے ہوئے کہ ہمیں بھی عرصہ ہو گیا اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے، لیکن موجودہ حکومت کی کمٹمنٹ میں یہ ٹاپ پر ہے. اسی لیے وزیر اعظم صاحب نے اس کی نیشنل ٹاسک فورس کی جو میٹنگز ہیں وہ صدر پاکستان اس کو خود سے لیتے ہیں اور ٹریک کرتے ہیں. اور ہمارا FP 2030 ٹریک بھی اب آ رہا ہے، جس میں ہم نے اپنی فیملی پلاننگ اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ سے متعلق اور عوام ماں بچی کی صحت کے متعلق جو ٹارگٹس ہیں ان کو اور جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے بھی کام کریں گے. سر میں یہاں پہ اگین یہ سمجھتا ہوں، اور آپ سے اگر ہم آپ نے جوائنٹ وینچرز کی بات کی، انوویٹیو وینچرز کی، تو اگر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کوئی ڈرامہ سیریل جیسے پہلے بنتے رہی ہیں، یا اس طرح کا سوشل بیہیویئر چینج کے لیے اگر ہم
اس کو پرووک کریں تو وہ ایک کیسا آئیڈیا ہو؟ میرے خیال سے کوئی بھی اس کے اوپر نیگیٹو رسپانس نہیں دے گا آپ کو. آپ جہاں بھی یہ آئیڈیا لے کے جائیں گے, چاہے وہ جوائنٹ وینچر ہیں, چاہے وہ ٹاک شوز ہیں, چاہے ڈرامہ ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی افیکٹو مینس ہیں آف کمیونیکیشنز وہ آپ کو استعمال کرنے چاہیے. آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں زچہ بچہ کا کہا, اس کے حوالے سے جتنی اموات ہو رہی ہیں آپ کے سامنے ہیں, بالکل ایسے اور وہ صرف لیک آف نالج کی وجہ سے ہے. پہلے میں نے ابتدا میں سنا تھا, مجھے اب کے اسٹیٹس کا پتہ نہیں ہے, کہ آپ کے ہیلتھ وزٹر سارٹ آف پیپل, لیڈی ہیلتھ وزٹر وغیرہ گاؤں میں جاتے تھے ایجوکیشن میں, اس میں وہ کتنا افیکٹولی کام کر رہا ہے, کیونکہ شہروں میں تو پھر کوئی تھوڑی بہت اویئرنیس ہے, تھوڑی بہت فیسلٹیز ہیں. میرے خیال سے آپ کو ٹارگٹ کرنا چاہیے رورل ایریاز کو اور فار فلنگ ایریاز کو, جہاں پر اس قسم کی فیسلٹیز نہیں ہیں. وہاں وہ اگر اویئر ہو جائیں گے, ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا نقصان ہے اور کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے, کیسے یہ موٹیلٹی ریٹ نیچے لایا جا سکتا ہے, تو بہت پازیٹیو آپ سر کو آپ کا یعنی اس کو ہم سم اپ ایسے کرتے ہیں کہ انٹرپرسنل کمیونیکیشن یا فرد کی جو فرد سے گفتگو ہے, ایک انڈیویجول نے جو دوسرے انڈیویجول کو اس کے اوپر کاؤنسل کرنا ہے یا انفارمیشن پہنچانی ہے, وہ جب تک فیلڈ ورکر نہیں نکلے گا فیلڈ میں, اور وہ بہت ضروری ہے. یہ فیلڈ ورکر جو ہے وہ آپ کو فاسٹسٹ لا کے دے گا نتائج. ہمارا تو میکسیمم رول جو ہے وہ ہے ٹو اویئر دا گراس روٹ لیول پیپل, کہ بھائی یہ پاپولیشن جو ہے اس کو اگر آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو آپ کے بچے اگر پڑھ بھی جائیں گے تو نوکریاں نہیں ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے سر. اور یہ ہو رہا ہے, یہ آلریڈی افیکٹس ہمارے سامنے ہیں. آپ علماء کو موٹیویٹ کریں کہ وہ پروگرامز میں آئیں, جی جی ٹی وی کے اوپر بیٹھیں, ریڈیو کے اوپر بیٹھیں, ان کی وائس جہاں جہاں جائے گی اس کا اپنا ایک پورا ایریا آف انفلوئنس ہے. وہ بہت افیکٹو ٹول ہے آپ کے پاس. ایک میڈیا, ایک علماء. پاکستان کی جو ریلیجیس ہسٹری ہے اس کے مطابق آپ دیکھیں اگر, تو علماء کا رول امپورٹنٹ رہا ہے. ابھی میں مثالیں نہیں دینا چاہتا آپ کو, جی لیکن سر بہت اچھی. اچھا سر, اس میں ایک آخری ہم طرف بڑھتے ہوئے اپنی گفتگو کو منطقی انجام تک لے جاتے ہوئے میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ یوتھ جو کہ اس وقت پاکستان کی آبادی کا میکسیمم پرپورشن میں ہے, تو اس کو لائبلٹی کے بجائے ایسٹ بنانے کے لیے, پاپولیشن تو اب وہ ہمارے پاس آ چکی ہے, وہ ریپروڈکٹیو میں بھی ہے, تو ایسٹ بنانے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے ہوں گے اور کس طریقے سے ہم ان کو اپنا ایسٹ بنا سکتے ہیں اور لائبلٹی بننے سے بچا سکتے ہیں؟ دیکھیے, ایک بات تو یہ ہے کہ جو فردر گروتھ ہے, جو ایڈ ہوتا ہے ہر سال یوتھ میں, اس کو آپ بیسک سٹیج پر اگر روکیں گے, کنٹرول کریں گے, تو اس میں جو ایڈیشن ہو رہا ہے ہر سال وہ پہلے تو کم ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جس طرح سے جابس کی بات کرتے ہیں, جس طرح سے نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں, جس طرح سے فارن انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو جو آپ کے پاس ایگزسٹنگ یوتھ کی لاٹ ہے یہ تو کسی نہ کسی صورت اکاموڈیٹ ہو جائے گی. اور پھر ایک خاص پرسنٹیج تک ریسٹرکٹ کریں آپ جو فردر گروتھ ہو رہی ہے, تو میرے خیال سے ہم ایک دن ایسی صورتحال میں پہنچ جائیں گے جہاں ہمیں یہ پاپولیشن بم جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ڈرائے گا جس طرح سے آج ڈرا رہا ہے. بہت شکریہ سر, آپ کے ساتھ وطن عزیز کے سب سے اہم موضوع پر بات چیت ہوئی. ایشو نمبر 1 ہم انشاءاللہ سر آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے, اور محکمہ بہبود آبادی کے تمام افسران اور اپنے وزیر صاحب اور اپنی حکومت کی طرف سے یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بھی میڈیا کے ساتھ بھرپور ساتھ ہیں, لیکن ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ میڈیا بھی ہمارے لیے آپ کو اپنی طرف سے یقین دہانی کراتا ہوں ایز این انڈیویجول اینڈ ایز ہیڈ آف اے سوشل میڈیا ونگ آف 42 گروپ, کہ ہم پیچھے نہیں رہیں گے آپ کی کسی بھی انیشیٹو میں. وی ول رسپونڈ پازیٹیو. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو.